السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں سید مختوم علی شاہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج میں اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی سخاوت کا ذکر لے کر حاضر ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی کے پاس بکری کا سر تھا، تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ میرا وہ فلاں بھائی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے، تو وہ بکری کا سر دوسرے صحابی کے گھر میں بطور ہدیہ تحفہ بھیج دیا۔ اب جب وہ بکری کا سر دوسرے صحابی کے گھر میں پہنچا تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ میرا فلاں بھائی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے، انہوں نے تیسرے صحابی کے گھر میں بھیج دیا، تیسرے نے چوتھے کے گھر میں، چوتھے نے پانچویں، پھر پانچویں نے چھٹے کے گھر میں، اور چھٹے نے پھر اسی پہلے صحابی کے گھر میں وہ بکری کا سر بھیج دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ مجھ سے زیادہ میرے فلاں بھائی کو زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ جو اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو خود حاجت ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو نفس کے لالچ سے بچایا گیا وہی کامیاب ہے۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری دور میں ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، کھانا کھانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے گھروں سے پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ تو وہ مہمان کو لے کے جب گھر پہنچے تو اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو، بچوں کو پہلا پھسلا کر سلا دو اور وہ کھانا جو ہے وہ مہمان کے سامنے لے آؤ۔ اب جب مہمان کے سامنے لاؤ تو ظاہری بات ہے کہ مہمان جو ہے وہ اصرار کرتا ہے کہ میزبان بھی اس کے ساتھ آ کر کھائے، ورنہ وہ شرمندگی اختیار کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ ہم ساتھ بیٹھ جائیں گے، لیکن تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا اور ہم اندھیرے میں منہ ہلاتے رہیں گے، اگر ہم ساتھ کھائیں گے تو مہمان بھوکا رہ جائے گا، اس طرح وہ مہمان یہ سمجھے گا کہ میزبان بھی کھا رہا ہے اور مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا۔ تو اسی طرح آپ کے جو اہل خانہ تھے، بچے تھے، وہ رات بھوکے سوئے اور صبح جب مہمان کو لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ تمہارے رات والے کام سے اللہ تم پر راضی ہو گیا ہے۔ تو یہ تو حضور علیہ السلام کے ظاہری دور مبارک میں صحابہ کی سخاوت کا انداز تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی سخاوت کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 400 دینار کی ایک تھیلی بنائی اور اپنے غلام کو فرمایا کہ تم یہ تھیلی حضرت عبداللہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دے آؤ، اور اس وقت تک ان کے گھر میں ٹھہرے رہنا اور دیکھنا کہ وہ اس تھیلی کا کیا کرتے ہیں۔ غلام لے کے پہنچے اور جا کے عرض کیا کہ یہ تھیلی امیر المومنین نے آپ کے لیے بطور تحفہ بھیجی ہے۔ تو انہوں نے دعا دی کہ اللہ پاک امیر المومنین کا بھلا کرے،
اور پھر اپنی لونڈی کو فرمایا کہ 5 دینار فلاں کے گھر میں دے دو، 7 فلاں کے گھر میں دے دو، سارے تقسیم کر دیے، صرف 2 باقی رہے، اور وہ لونڈی کو فرمایا کہ تم لے لو۔ اب غلام واپس آیا اور آ کے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو وہ سارا واقعہ سنایا، تو پھر انہوں نے ایک اور 400 دینار کی تھیلی دی اور فرمایا کہ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس لے کے جاؤ، اور وہاں تم نے رہنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح غلام جو تھا وہ تھیلی لے کر گیا اور جا کے عرض کی کہ امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجی ہے، تو انہوں نے بھی دعا دی اللہ پاک امیر المومنین پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اسی وقت لونڈی کو حکم دیا کہ یہ سارے کا سارا تقسیم کر دو۔ اب صرف 2 باقی رہ گئے۔ اتنی دیر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ آ گئیں اور کہنے لگی کہ ہم بھی غریب اور مفلس ہیں، تو فرمایا چلو یہ 2 تم اٹھا لو۔ اور غلام نے آ کے جب امیر المومنین کی بارگاہ میں دونوں واقعہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے تو سخاوت کر دی، تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں اتنے نرم مزاج ہیں، اتنے محبت کرنے والے ہیں، اتنا آپس میں احسار سخاوت کرنے والے، تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی ضرورت کے باوجود وہ دوسروں کو چیز دیتے تھے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسرے کی چیز کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ محبتیں ختم ہو گئیں اس وجہ سے، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے۔ تو ہم جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی آپ چیز کی ضرورت ہونے کے باوجود دوسرے کو دیں گے تو اس سے محبت بڑھے گی، جب محبت بڑھے گی تو پھر ہمارا معاشرے کے اندر امن و سکون آ جائے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔